بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے قربانی کے دو اہم مسئلے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قرض لے کر قربانی کرنا کیسا ہے، کہ اگر کوئی شخص قرض لے کر قربانی کرتا ہے تو قربانی ہوگی یا نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص پہ قرض ہے، یعنی کوئی شخص مقروض ہے، کیا اس پہ قربانی واجب ہے یا نہیں۔ تو دونوں مسئلے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ کہ قرض لے کر قربانی کرنا کیسا ہے۔ جو شخص قرض لے رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس شخص پہ قربانی واجب ہے یا نہیں۔ یعنی کوئی شخص قرض لے کر قربانی کرنا چاہ رہا ہے کہ میں قرض لوں اور میں اللہ کے راستے میں جانور قربان کروں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس شخص پہ قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اگر تو اس شخص پہ قربانی واجب ہے، یعنی وہ شخص صاحب نصاب ہے، اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اس کے بقدر سامان تجارت موجود ہے، یا ضرورت سے زائد ساز و سامان ہے، تو اب اس شخص پہ قربانی واجب ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اس پہ قربانی واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے، تو قرض لینے کی کیا ضرورت ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس نقد رقم موجود نہیں ہوتی، پیسے موجود نہیں ہوتے، سامان تجارت موجود ہے، سونا موجود ہے، یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے فی الحال یا فی الوقت موجود نہیں کہ وہ جانور خرید کر قربانی کر سکے۔ تو ایسا شخص اگر قرض لے کر قربانی کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی، اس لیے کہ قربانی کرنا اس کے ذمہ واجب ہے، ہر حال میں یہ قربانی کرے گا۔ تو اب اگر یہ قرض لیتا ہے تاکہ میں اس واجب کو ادا کر سکوں، اور قرض لے کر قربانی کرتا ہے تو قربانی ادا ہو جائے گی، قرض لے کر قربانی کرنا ٹھیک ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ وہ شخص جس پہ قربانی واجب ہی نہیں ہے، اب وہ شخص قرض لیتا ہے تاکہ میں قربانی کروں، تو ایسے شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قرض لے کر قربانی نہ کرے، یعنی قربانی نہ کرنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ قربانی اس کے ذمہ میں واجب نہیں۔ اگر یہ کرے گا قرض لے کر تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر یہ نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر یہ قرض لے لیتا ہے تو اس کے اوپر ایک اور ذمہ داری آ جائے گی، قرض ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، تو جو کہ پریشانی کا بھی باعث بنتا ہے۔ قرض لینا، قرض ادا کرنا، انسان بہت پریشان رہتا ہے اس وجہ سے۔ تو جب کہ شریعت نے اس کو رخصت دی ہے کہ اس پہ واجب نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ شریعت کی رخصت پر عمل کر لے، عزیمت کی طرف نہ جائے، مشقت کی طرف نہ جائے۔ ہاں شریعت نے جس پہ دیکھا کہ جو صاحب نصاب ہے قربانی کر سکتا ہے، اس پہ شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ قربانی واجب ہے، اور غریب انسان کو شریعت نے رخصت عطا کی ہے، رخصت دی ہے، تو اس لیے وہ قرض لے کر اپنے اوپر مشکل نہ ڈالے۔ ہاں البتہ اگر وہ قرض لے کر لیتا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جس پہ پہلے سے قرض ہے، اس نے قرض ادا کرنا ہے، مقروض ہے، تو اس پہ قربانی واجب ہے یا نہیں۔ دیکھا یہ جائے گا کہ یہ شخص صاحب نصاب ہے۔ اگر تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، اور اگر اس صاحب نصاب کے پاس جو مالیت موجود ہے اس میں سے قرض ادا کر دیا جائے، تو قرض ادا کرنے کے بعد بھی یہ صاحب نصاب ہے تو اس شخص پہ قربانی واجب ہے۔ اس کو مثال کے ساتھ سمجھیے، آسانی سے سمجھ آ جائے گی بات۔ مثلا کسی شخص پہ 2 لاکھ روپیہ قرض ہے، اب اس کے پاس سامان تجارت، نقد مالیت اتنی موجود ہے جو کہ 2 لاکھ بنتی ہے۔ اب اگر وہ قرض ادا کرتا ہے تو قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا، یعنی اس کے پاس مال ہی نہیں بچے گا، تو صاحب نصاب کیسے ہوگا؟ اب اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ کسی شخص پہ 2 لاکھ روپیہ قرض ہے، لیکن اس کے پاس نقد مالیت یا سونا چاندی وغیرہ کسی بھی طریقے سے اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال موجود ہے، قرض ادا کرنے کے بعد بھی 2 لاکھ روپیہ اس پہ قرض ہے، اور اس کے پاس 2.5 لاکھ روپیہ بن رہا ہے۔ اب 2 لاکھ قرض ادا کرنے کے بعد 50,000 اس کے پاس باقی بچ گئے۔ یہ جو 50,000 ہیں، ان 50,000 کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ شخص صاحب نصاب ہوگا، اب اس پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ تو خلاصہ آخری مسئلے کا یہ ہے کہ اگر قرض ادا کرنے کے بعد بھی وہ شخص صاحب نصاب رہے، اس کے پاس اتنی مالیت باقی رہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے، تو پھر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ اگر اتنی مالیت نہیں بچتی قرض ادا کرنے کے بعد، تو پھر ایسے شخص پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ قربانی کے 2 بہت اہم مسئلے تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے،
کہ قرض لے کر بھی اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ دوسرا مقروض پہ کس صورت میں قربانی واجب ہوگی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔